السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ یہ سوالات کا سلسلہ ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اسی کے تحت چند سوالات ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ دیے جا رہے ہیں۔ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ انہیں سن کر ان پر عمل کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلا سوال ہے بھائی تابش دادری کی طرف سے۔ یہ کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آنکھ بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آنکھ بند کر کے نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کسی کو نماز کی حالت میں دل جمعی ہوتی ہے یا خشوع خضوع ہوتا ہے یا اس کا دھیان ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر آنکھ بند کر کے ایسے آدمی کے لیے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یہ دوسرا سوال ہے بھائی جنید دادری کی طرف سے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بالکل منہ بند کر کے نماز ادا کرے، یعنی پوری نماز میں اس کے ہونٹ نہ کھلیں، تو کیا اس شکل میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اس شکل میں نماز ادا نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس شکل میں نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ نماز کے لیے اتنی آواز سے پڑھنا جس سے خود سن لیں یہ ضروری ہے، اور ایسے ہی اپنے ہونٹ کا کھولنا بھی ضروری ہے۔ جب تک ہونٹ نہیں کھولیں گے تو الفاظوں کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوگا، حرف بھی صحیح نہیں نکلیں گے، اور وہ اپنی آواز کو خود بھی نہیں سن سکتا۔ لہذا اگر ہونٹ بھی نہیں کھلے ہیں اور پوری نماز ادا کر لی ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی، ان نمازوں کو لوٹانا ضروری ہے۔ یہ تیسرا سوال بھائی سلمان دادری کی طرف سے۔ یہ پوچھتے ہیں میری والدہ عدت میں ہیں اور میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا میری والدہ ان کو دیکھنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ بیٹی کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو والدہ عدت میں ہیں، تو اس شکل میں بیٹی کو دیکھنے جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ شدید ضرورت ہے، یا کسی محرم کا انتقال ہو گیا ہے تو انہیں دیکھنے جا سکتی ہے، لیکن دیکھ کر کے فوراً واپس آ جائے، اس لیے کہ یہ شدید ضرورت ہے۔ ایسی ضرورت کے لیے عدت میں سے جانا جائز ہے۔ لیکن اگر کسی غیر محرم کا انتقال ہوا ہے یا کسی اجنبی کا انتقال ہوا ہے، کسی دور کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، وہاں جانے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شدید ضرورت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں شدید ضرورت میں آتی ہیں، شدید ضرورت کے تحت آتی ہیں، ان کے لیے عدت میں سے باہر جانا جائز ہے۔ مثلاً کوئی بیمار ہو گئی ہیں جو عدت میں بیٹھی ہیں، اور ڈاکٹر کوئی دیکھنے نہیں آ رہا ہے اور جانا پڑ رہا ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے بھی دکھا کر کے آ سکتی ہیں۔ بہرحال شدید ضرورت کے لیے جانا یہ جائز ہے، اور بغیر ضرورت کے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ بیٹی کے یہاں جائے اور جا کر کے واپس آ جائے، رات اپنے یہیں پر قیام کرے، دوسری جگہ نہ جائے۔ ایک بھائی ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاجامے کے اندر یا شلوار میں رومالی ہوگی تو نماز ہوگی، اگر رومالی نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، کیا ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر رومالی ہوگی تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر رومالی نہیں ہے تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر رومالی کے نماز نہیں ہوتی، وہ غلط کہتے ہیں۔ یہ پانچواں سوال ہے بھائی ریحان کی طرف سے۔ یہ معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی کیا ہے؟ یہ بہت ہی اہم اور ضروری سوال ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی کے اندر ایک تاریخ آتی ہے 12 ربیع الاول، جسے بعض حضرات عید میلاد النبی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ صحیح روایات سے ثابت ہے، 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، پیر کے دن۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ کی ولادت اور آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت ہو تو اسے دکھایا جائے،
کسی صحیح روایت سے 12 ربیع الاول کی پیدائش آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نہیں ہے۔ صحیح روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو جو حضرات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کو پیدائش کے طور پر آپ کا جنم دن مناتے ہیں، گویا کہ وہ آپ کی وفات کو منا رہے ہیں۔ آپ کی وفات کا انہیں غم نہیں ہے، گویا کہ آپ کی وفات کی خوشی ہو رہی ہے۔ اور اس کا ثبوت کسی کے جنم دن کو منانا، چاہے کوئی ولی ہو یا کوئی نبی ہو، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں یہ 12 ربیع الاول نبوت کے بعد تقریباً 23 سال تک آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے نہ منایا اور نہ کسی کو اس کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں آیا یہ 12 ربیع الاول، انہوں نے نہیں منایا۔ تابعین، طب تابعین، بزرگان دین کی زندگی میں آیا، انہوں نے نہ اس کو منایا نہ اس کا حکم دیا۔ یہ ابھی کی نئی شروعات ہے، نئی بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اسی ہی کو عید میلاد النبی بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک رسم اور بدعت ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ اسے بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، آپ کیک رکھا جاتا ہے اور ننگے ہونے کی حالت میں ڈیجو باجوں کے ذریعے سے اسے منایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی بے غیرتی کی بات ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے دن کو اس طریقے سے منایا جا رہا ہے، پیدائش کا دن کہہ کر کے منایا جا رہا ہے، حالانکہ پیدائش کا دن منانا یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور بعض جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ کیک کاٹا جاتا ہے اور کیک کے بعد میں ننگے ہو کر کے اور ڈی جے بجا کر کے ان کے سامنے ناچ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جنم دن منایا جاتا ہے۔ یہ بے غیرتی کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے اور تمام لوگوں کو اس سے بچنے کی کوشش بھی کریں، دوسروں کو بھی منع کریں کہ ہماری شریعت میں جنم دن منانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک چھٹا سوال ہے توحید بھائی کی طرف سے، معلوم کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ ہاں، نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ سکران الطلاق واقع کہ نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق یہ بھی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی نے نشے کی حالت میں طلاق دی، 1 دی ہو، 2 دی ہو، یا طلاق مغلظہ دی ہو، 3 طلاقیں دی ہو، یہ بھی واقع ہو جائے گی۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ طلاق نہیں ہوگی، یہ طلاق ہو جائے گی۔ بہرحال یہ چند سوالات تھے جو آپ حضرات کے سامنے آئے ہیں، ان پر عمل کی کوشش کریں، دوسروں کو پہنچانے کی اس کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔